آسمانی سورے۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کے بحر بیکراں سے مزید چند موتی چن لینے کی غرض سے قرآنی سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ ترتیب کے لحاظ سے 60 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کا 51واں اور نزول کے لحاظ سے 67واں سورہ ذاریات تدریجی طور پر پورا کا پورا مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کا نام پہلی آیت والذاریات ذروا سے ماخوذ ہے۔ ذاریات زاریہ کی جمع یعنی پراگندہ کرنے والے کے ہیں۔ اس سورے میں معاذ سے تعلق رکھنے والی بحثوں کے ذیل میں کافروں کی ملامت، پرہیزگاروں کی خوش انجامی، نظام خلقت میں توحید کی نشانیاں، جناب ابراہیم کے مہمان بننے والے فرشتوں کی داستان، قوم لوط کا انجام، مختصر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کی سرنوشت، ڈھیٹ اور ضدی قوموں کے خلاف گزشتہ نبیوں کی جنگ، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے الہی تلقینیں اور اسی قسم کی کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے، کفار و مشرکین کی جانب سے دشمنی، مخالفتیں، اذیتیں اور تحقیر و تذلیل کی کوششیں اپنے اوج پر پہنچی ہوئی تھیں، تو دوسری جانب پیغمبر اسلام کی دعوت توحید بھی شرک اور وثنیت کے خلاف شمشیر برہنہ چل رہی تھی۔ مشرکین مکہ زیادہ تر خدا کو خالق سمجھتے تھے مگر اس کی ربوبیت کے منکر تھے، اور دوسروں کو ربوبیت میں شریک مان کر خدا کو رب الارباب مانتے تھے۔ اس لیے خداوند متعال ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ان کا اور تمام عالمین کا ایک اور اکیلا پروردگار خداوند واحد و قہار ہے۔ چنانچہ یہ دعوت اگرچہ ایک طرف بشارت اور دوسری طرف انذار یعنی ڈرانے اور خبردار کرنے پر استوار تھی، لیکن مکہ معظمہ میں ڈرانے اور خبردار کرنے پر زیادہ زور تھا، اور اس ڈرانے کی بھی 2 روشیں تھیں۔ ایک دنیاوی عذاب کے جس میں گزشتہ نبیوں کی تکذیب کے سبب گزشتہ قومیں گرفتار ہوئی ہیں، کہیں ان کی طرح تمہاری نسلیں بھی ختم نہ ہو جائیں، اور دوسری صورت عذاب آخرت سے خبردار کرنے کی تھی کہ کہیں دائمی عذاب دامنگیر نہ ہو جائے، اور یہ دوسرا حربہ زیادہ مؤثر اور کارگر تھا، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو توحید اور نبوت پر ایمان و عقیدے کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے۔ آخرت کے حساب کتاب پر یقین نہ ہو تو ممکن ہے ایک موحد اور نبوت پر ایمان رکھنے والا کچھ بھی کرتا پھرے، اس کو کس بنیاد پر برے کاموں سے روکا جائے گا؟ شاید اسی لیے مشرکین نے خدائے آسمان و زمین کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ جھوٹے معبود تراش لیے تھے، اور توحید، نبوت اور معاد سب سے منحرف ہو گئے تھے، اور معاد کی کھلی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا معاد کے انکار کے بعد توحید اور نبوت کا عقیدہ خود بخود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند متعال نے مشرکین کے برخلاف توحید کے اس بات کے ذریعے روز جزا کا اس بات کیا ہے کہ روز جزا خدا کا وعدہ ہے، اور اس کا وعدہ کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہوا کرتا، اور نبوت کی صداقت کے ذریعے معاد کو ثابت کیا ہے کہ نبی سچا ہے تو اس کی دی ہوئی معاد کی خبر بھی سچی ہے، کیونکہ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ سورے کے آغاز میں یہی اعلان ہوا ہے کہ یہ وعدے جو کیے گئے ہیں حق و صداقت پر استوار ہیں، اور منکرین کا انکار ان کی ڈٹائی اور ضد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کے انکار کی کوئی معقول دلیل نہیں رکھتے، صرف احتمالات کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ خدا نے یہ گفتگو قسموں سے شروع کی ہے۔ بسم اللہ کے بعد فرماتا ہے،
قسم ہے نسیم کے ان جھونکوں کی جو خاک کو زمین سے اڑا کر ہواؤں میں بکھیر دیتی ہیں اور بادلوں میں حرکت پیدا کرتی ہیں۔ قسم ہے بارش کی چھاگلیں حمل کرنے والے بادلوں کی، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرم روی سے سمندروں اور دریاؤں میں رواں دواں ہیں۔ نیز قسم ہے فرشتوں کی جن کا کام یہ ہے کہ حکم پروردگار پر عمل کرتے ہوئے اپنے درمیان فرق مراتب کے ساتھ احکام خداوندی تقسیم کر لیتے ہیں۔ یقین مانو تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں بالکل سچے ہیں، اور جزا و سزا کا دن آنے ہی والا ہے۔ یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ عزیزان محترم، خدائے عظیم نے اس سورے کے پیغامات اور روز معاد پر یقین پیدا کرانے کے لیے گفتگو مسلسل کئی قسموں کے ساتھ شروع کی ہے، جو اس آسمانی کتاب کا ایک بڑا ہی حسین اور اعجاز آفریں رخ ہے کہ خود خدا نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ بیان میں مزید وزن اور تاکید پیدا ہو جائے اور لوگوں کو پورا یقین آ جائے کہ لوگوں کے اعمال و کردار کی جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ چنانچہ قسمیں بھی نہایت ہی پرمعنی ذہن و خیال کے دریچے کھول کر صفحے قلب و دماغ پر معرفت و آگہی کے بیچ چھڑک دینے والی کھائی گئی ہیں، اور ایک طرف بتاتی ہیں کہ اس عالم ہستی میں نظم و تدبیر کے تمام امور اس طرح متحد و منسجم ہیں کہ ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و پروردگار ایک اور اکیلا ہے، اور اسی کے حکم و دستور کے مطابق اس کے فرشتے اپنے مرتبے اور صلاحیت کے مطابق مختلف امور پر مامور و معین ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ جو کام بھی کرتے ہیں خدائے واحد کے حکم اور منشا کے تحت انجام دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہواؤں کے رخ پر بادلوں کی حرکت، بارش کا نزول، زمین خشک کا پھر سے زندہ ہونا خود معاد یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بہترین دلیل ہے۔ چنانچہ آغاز سورہ میں ہی 4 گانا قسمیں پورے عالم آفرینش کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ خشکیوں کے تمام امور پہلی آیت میں، فضاؤں کے تمام امور دوسری آیت میں، تری یعنی سمندروں اور دریاؤں کے تمام امور تیسری آیت میں، پھر کائنات کے تمام چھوٹے بڑے ہر طرح کے امور سمیٹ کر چوتھی آیت میں ذکر کر دیے گئے ہیں کہ تمام امور دست قدرت میں ہیں اور ایک ہی ذات پر منتہی ہوتے ہیں۔ ملائکہ صرف واسطہ اور ذریعہ ہیں جو خدائے واحد کے اوامر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور حکم خدا پر ہی کاربند رہتے ہیں۔ گویا خدا نے بڑے ہی حسن و ظرافت کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں کہ اس پوری دنیا کے نظم و انتظام میں جو اسباب و عوامل مؤثر ہیں ان سب کی قسم میں نے اور میرے رسول نے دنیا و آخرت کے جو وعدے کیے ہیں سب حق ہیں، اور روز معاد یعنی حساب و کتاب کا دن بھی یقینی ہے۔ قدرت نے اس کے بعد حسن و زیبائی سے آراستہ آسمان کی قسم کھائی ہے، یا یہ کہ اس آسمان کی قسم کھائی ہے جو خط و خطوط یعنی 7 راہوں کا حامل ہے، کہ جس سے اہل عرش زمین پر آتے جاتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ اے مکے والو، تم ایک دوسرے سے متضاد و متناقض باتوں میں پڑے ہوئے ہو جو ایک دوسرے سے قطعی میل نہیں کھاتی اور ایک دوسرے کی تکذیب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم کے بارے میں کہتے ہو یہ کتاب سحر و جادو اور اس کا پیش کرنے والا ساحر و جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو پیغمبر اسلام پر جن سوار ہے اور ان کو دیوانہ کر دیا ہے، کبھی کہتے ہو معاذ اللہ یہ سب شیطانی القاعات ہیں، وہ خود کاہن اور رمال ہیں، یہ کتاب شاعری، خود رسول اکرم شاعر ہیں، کبھی کہتے ہو یہ خدا کی طرف جھوٹ باندھا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہو ان کو
دوسرے لوگوں نے پڑھا دیا اور املا کرا دیا ہے، قدیم باتیں ہیں جو یہود و نصارہ نے پڑھا دی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کافروں کے درمیان کوئی قیامت کا بالکل منکر ہے، کوئی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے، کوئی اللہ کو خالق و رازق مانتا ہے اور کوئی صرف خالق کہتا ہے اور اپنے خود ساختہ معبودوں کو رازق اور پروردگار مانتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو خود چاہتا ہے قرآن سے منحرف ہو جاتا ہے اور مات کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی علم یا کسی دلیل علمی کے بغیر باتیں کرتے ہیں غارت ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا یہ کہ جہالت نے ان کو ڈھانک رکھا ہے، جو بات لوگوں سے کہتے ہیں اس سے غافل ہیں۔ یہ لوگ روز جزا کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آخر وہ دن کب آئے گا؟ جلدی سے آتا کیوں نہیں؟ تو سن لیں، یہ دن وہ دن ہوگا جب یہ لوگ بغیر علم و دلیل کے باتیں کرنے والے آگ میں جھونکے اور جھلسائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، لو اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم سے مخصوص ہے۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا۔ اس کے بعد جیسا کہ قرآن کا معمول ہے، وہ کفار و مشرکین کا انجام بیان کرنے کے بعد مومنین و متقین کی خوش انجامی کا بھی اوصاف و خصوصیات کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے، بے شک قیامت کے دن خدا کے متقی و پرہیزگار بندے ناقابل تعریف باغ جنہ میں ان چشموں میں ہوں گے جو باغات کے نیچے بہہ رہے ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے لے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے پہلے اپنی دنیاوی حیات میں نیکوکار رہے ہیں، یعنی ہمیشہ خدا و رسول کے احکام و فرامین مانتے اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یا یہ کہ بہت کم ایسی راتیں ہوتی تھیں کہ جن میں تھوڑی دیر کے لیے سو رہتے تھے، زیادہ اوقات بیداری اور عبادت میں گزارتے تھے، اور زیادہ تر وقت سحر یہ لوگ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ خدا کی بندگی کا حق ادا کرتے رہے ہوں، بلکہ متقین اپنے امام المتقین کی طرح بندگان خدا کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ وہ سوال کرنے والے سائلوں اور فقیروں کی جھولیاں بھرنے کے ساتھ اپنی انسانی حمیت و غیرت کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والے محروموں کے حقوق بھی اپنے مال سے ادا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ متقین یہ سمجھتے ہیں کہ سائلوں اور محروموں کا حق بھی ان کے مال میں ہے، جس کو وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور نیکوکاری کو اپنے نفس اور نفسانی خواہشوں اور ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم